الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ورشدنا محمد وآله وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. चमन चमन में पल चमन चमन में पल सरन शरीर शरीर जाग जहां लिखा चमन चमन में पल जिस दम शरीर का जंगल था हजारों बुलबुलें खुली को शोर शाबुल था खुली जब आंख नरगस की न था जुज़ार कुछ बाकी बताता बाग बागों को यहाँ बच्चा यहाँ उठा है बहार जिंदगी न चल सर उठा उठा कर है बहार जिंदगी न चल सर उठा उठा कर खुदा ने ऐसे हजारों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर कि तुझे हर वक्त हमसना बर्बाद न कर दे कभी तन्हाई में बैठ कर वो भी ना कर। मेरे वाजिबों एहतराम दोस्तों बुजुर्गों और उलमा इकराम, बड़ी खुश नसीबी है कि इस गए गुजरे दौर के अंदर हम रब्बुल आलमीन के दरबार में जमा हैं। सबसे पहले तो मैं जनाब कारी फियाज साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिन्होंने कुरान पाक को नमाज तरावी के अंदर सुनाया और आप लोगों ने सुना, आप भी मुबारक के मुस्तहिक हैं।
لوگوں آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے یہ میرے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں یہ علماء کرام ہیں. انہی کی برکتوں سے آج یہ دنیا روشن ہے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا طالب صاحب کے بیٹھے ہیں کہ کتنی محنت کرتے ہیں آپ کے بچوں پر. آپ کے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے صبح و شام محنت کر رہے ہیں. اس علاقے کے اندر جناب قاری فیاض صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں آپ خوب ہی جانتے ہیں. آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، دین بھی سکھاتے ہیں، ادب بھی سکھاتے ہیں، فرمانبرداری بھی سکھاتے ہیں. لوگ دیکھو جب یہ حضرات آپ کی اولادوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ کی اولادوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں، تو لوگوں تمہیں بھی ان لوگوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. ان کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھنی چاہیے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنی چاہیے. یہی لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے. لوگوں یہ تو ہمیں آج نہیں کل کو پتہ چلے گا. فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام دنیا کے لوگوں سے، مال و دولت، ہر چیز سے زیادہ محبت کاری کملی والے سے نہ کرنے لگے. اور ہماری کامیابی بھی لوگوں اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم کالی کملی والے کی اتباع کے اندر آ رہے ہیں. اسی میں ہی ہمیں کامیابی ملے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں. لوگوں اللہ نے یہ وقت دیا، اس کو غنیمت کا. خدا کی قسم یہ وقت بار بار نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ گزشتہ رمضان کے اندر یہاں موجود تھے، اس سال وہ نہیں ہیں. کہاں چلے گئے؟ وہ قبرستان میں جا کر سو گئے. ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے. ہمیں یہ وقت ملا، یہ رمضان ملا، یہ گھڑیاں ملی، لوگوں بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں. اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جمعے کا دن تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ کے لیے ممبر کے پاس تشریف لائے. جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمانے لگے کہ آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین. صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا تو خاموش نہ رہ سکے. پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات تھی کہ آج ہم نے آپ کو خلاف عادت ایسا کام کرتے دیکھا جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا؟ کہ آپ نے آمین 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 کیوں کہا؟ کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام ہیں، تم جانتے نہیں جس وقت میں منبر کے قریب آیا جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل علیہ السلام نے بددعا دی. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائیں، روزوں کا مہینہ پائیں، پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکیں، فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص. فرمایا اس کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پہ، اس بددعا پہ آمین کہہ دیا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل علیہ السلام نے ایک اور بددعا دے دی. جبریل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ جب بھی اپنے والدین کو اپنی زندگی کے اندر حیات پا لیں، دونوں کو پائیں یا ایک کو پائیں،
ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی آمین کہہ دیا۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے ایک اور فتویٰ دے دی۔ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، کالی کرنے والے آپ کی امت کے لوگ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوں یا جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، فرمایا جب آپ ان کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی دیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجیں، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ لوگوں غور کرو، جبریل علیہ السلام مقرب فرشتوں میں سے فرشتے ہیں، بد دعا دینے والے جبریل علیہ السلام ہیں، یہ بھی آمین کہنے والے امام الانبیاء ہیں۔ لوگوں کوشش کرو ان بد دعائیں سے بچ جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والی رحمتوں والی دنیا ہے، لوگ اپنے رب کو راضی کر لو، اس کے راضی ہونے میں دیر کوئی نہیں۔ لوگوں کو راضی کرنا کوئی مشکل کوئی نہیں۔ رب العالمین نے جن باتوں کا قرآن کے اندر حکم دیا، جن باتوں سے منع فرمایا، ان باتوں پہ عمل کر لو، وہ اسی میں کامیابی مل جائے گی۔ سورۃ الحشر کے اندر رب العالمین نے اعلان کیا، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا میرے بندو خیال کرنا میرا محبوب آ رہا ہے، تم کو جو چیز دے دے اس کو لے لینا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جس چیز سے روک دیں، جس چیز سے منع کر دیں، جس چیز سے تمہیں باز رہنے کو کہہ دیں، فرمایا